جو تبدیلی آئی، پہلے پریس کو پریس کیا جاتا تھا، اب سپریس کیا جاتا ہے۔ ڈس انفارمیشن جتنی وزارت اطلاعات کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے اتنی کسی اور ذریعے سے نہیں پھیلائی جاتی۔ کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو حافظ صاحب غازی صاحب ہیں۔ صحافیوں کے سامنے اگر چیلنجز نہیں ہوں گے تو صحافی ختم ہو جائیں گے، اب پھر صحافت کیا کریں گے؟ مظہر عباس صاحب، ساری زندگی آپ نے لگا دی صحافت میں، بہت آپ نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے صحافت کو۔ نوجوانوں کو کیا بتائیں گے آپ؟ آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ غازی صاحب نے پہلا ہی ایسا اٹیک کیا ہے کہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو حافظ صاحب غازی صاحب ہیں۔ دیکھیں، اصل چیز یہ کہ چیلنجز ہر دور میں ہوتے ہیں۔ میڈیا کے سامنے اگر چیلنجز نہیں ہوں گے تو میڈیا ختم ہو جائے گا۔ صحافیوں کے سامنے اگر چیلنجز نہیں ہوں گے تو صحافی ختم ہو جائیں گے، اب پھر صحافت کیا کریں گے؟ ایک بڑے ایڈیٹر تھے اے.ٹی. چودھری صاحب، وہ جب مسلم اخبار کے ایڈیٹر بنے تو انہوں نے فرنٹ پیج پہ اپنا نوٹ چھاپا، اور وہ یہ تھا کہ اخبار کا کام اور مجموعی طور پہ صحافت کا کام، ہر پرفیکٹ حکومت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو، اس کو ہمیشہ، یہ جرنلزم کا بنیادی اصول ہے، اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈورسریز ہوتی ہیں، گورنمنٹ اور جرنلسٹ ایڈورسریز ہوتے ہیں۔ جو تبدیلی آئی، پہلے پریس کو پریس کیا جاتا تھا، اب سپریس کیا جاتا ہے۔ تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ ہم حکومتوں سے بہت قریب ہوتے چلے گئے۔ اشتہارات کی مد میں، اور جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، پہلے اخبارات ہوتے تھے، شام کے اخبارات ہوتے تھے، صبح کے اخبارات ہوتے تھے، پھر الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، تو بہت سے کاروباری لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اس انڈسٹری سے جڑ جاؤ اور اپنے کاروبار کا تحفظ کرو، اور اس کا جو وکٹم بنا وہ جرنلسٹ بنا۔ جو لوگ نمائندگان ہوئے مختلف، خاص طور پہ رورل ایریاز میں اگر ہم کہیں، ان پر سارا دباؤ خبر کا نہیں ہوتا، ان کا دباؤ یہ ہوتا ہے ان کے نیوز روم کی طرف سے، میڈیا ہاؤسز کی طرف سے، مالکان کی طرف سے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اخبارات تھے، کہ اشتہارات، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے، اور اسے ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ڈس انفارمیشن جتنی وزارت اطلاعات کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے اتنی کسی اور ذریعے سے نہیں پھیلائی جاتی۔ جو لوگ صحافت میں آ رہے ہیں ان کو بالکل آنا چاہیے۔ اتنی اپارچونٹیز تو کبھی بھی ہمارے پاس نہیں تھیں۔ ہمارے پاس تو ایک محدود تھا، اخبارات میں، رسالوں میں کام کر لیا آپ نے، اخبارات میں کام کر لیا۔ اب تو ایک آؤٹ لیٹ ہے آپ کے پاس، الیکٹرانک میڈیا ہو گئے، ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، وائر سروس ہو گئی، اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر لیا، ویلاگ کرنے بیٹھ گئے، سبسکرائبر حاصل کر لیے، تو آپ کے پاس ملینز آف فالوورز بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ صحافیوں کی تعداد تو ہماری یہاں بہت بڑھ گئی ہے، کوئی 30-40 ہزار صحافی ہیں ملک بھر میں، لیکن صحافت سکڑ رہی ہے۔
क्या वो सहाफत कर रहे हैं? हमारे यहां बहुत से लोग सहाफत नहीं कर रहे, सहाफी जरूर हैं लेकिन सहाफत नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने सहाफत को अपने कारोबार का जरिया बना लिया। बहुत से लोग ये समझे कि आप किसी एक के साथ जुड़ जाएंगे, आपके लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, हो भी जाते हैं। लेकिन आप जर्नलिज्म क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पब्लिक सर्विस दे रहे हैं? क्या आप इत्तलात का जरिया बन रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं? जी। और चूंकि सबका अपना अपना सच हो गया तो अब हम डिवाइड हो गए एक पोलराइज सोसाइटी में। लेकिन यही चैलेंज मीडिया का और इसलिए जर्नलिज्म में आना आपके जरूरी है कि आज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले मल्टीपल नहीं अपॉर्चुनिटीज होती थी। इसलिए आज मीडिया जो है, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, चाहें तो आप एक कारोबारी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।